یہ کہانی ہے ایک ترکستان کی شہزادی کی، جو حسین ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ظالم شہزادی بھی تھی۔ اس کی بھی وجہ تھی، وہ ایک راز جاننا چاہتی تھی۔ اس راز کو جاننے کے لیے اس نے بہت سارے قتل کیے، لیکن وہ راز جان نہ سکی۔ اس کے بہت سارے دشمن ہو گئے تھے، کیونکہ اس نے بہت سارے شہزادوں کو موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ انہی میں سے ایک شہزادہ ہندوستان بھی تھا۔ وہ اس شہزادی سے بدلہ لینے کے لیے ترکستان پہنچا۔ وہ ہر قیمت پر شہزادی کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ کافی دن گزرے، جب وہ شہزادہ واپس نہ آیا تو بادشاہ کو فکر لاحق ہوئی، تو اس نے اس کے چھوٹے بھائی اور کچھ فوجی دستے کو اس کے ساتھ بھیجا تاکہ شہزادے کو ڈھونڈ کے واپس لائیں۔ وہ جب گئے تو ان کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا شہزادہ اور کچھ فوجی جب ساتھ گئے تو ترکستان کی سرحد میں داخل ہونے کے لیے انہیں بہت ساری مشکلات سے گزرنا پڑا۔ ان کے ساتھ ایک نقشہ نگار تھا جو ان کو راستہ دکھاتا۔ وہ ایک گفا سے گزرنا تھا انہیں۔ وہ گفا سے جب گزرنے لگے، یہاں پہ ان کو کافی سارے بت نظر آئے۔ نقشہ نگار نے کہا یہ سب انسان ہیں جنہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا، جو پیچھے مڑ کر دیکھے گا وہ پتھر کا ہو جائے گا۔ جب وہ گفا سے گزرنے لگے تو ان کو کافی خوفناک آوازیں سنائی دی، جس کی وجہ سے کافی سپاہی خوف زدہ ہو گئے اور انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وہ کافی ہولناک اور ہیبتناک جگہ تھی، لیکن ان کے گزرنے کا یہی ایک راستہ تھا۔ سب سے آگے سپاسالار، شہزادہ اور نقشہ نگار تھا۔ ان تینوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ جب وہ گفا کے آخری کنارے پر آئے تو ان کو پتہ چلا کہ ہمارے سارے فوجی پتھر کے ہو چکے ہیں۔ ان کو بہت افسوس ہوا۔ کہانی کے پچھلے حصے کو ضرور سنیے، آگے کیا ہوتا ہے اس ویڈیو میں۔ دوسری طرف شہزادہ ہندوستان اس کوشش میں تھا کہ شہزادی کے قبضے میں جو کوہ کے لوگ تھے اس کو اپنے قبضے میں لے کر ان سے کوہ کا راستہ پوچھا جائے، لیکن شہزادی نے دھوکے سے اس شہزادے کو بھی قید کر دیا۔ اب اس کا چھوٹا بھائی شہزادے کو ڈھونڈنے نکلا تو اس کو وہاں آ کر پتہ چلا کہ وہ بھی قید میں ہے۔ اب وہاں پہ اس کو شہزادے کا دوست شاکا ملا۔ اس نے پوری کہانی سنائی اس کو۔ اب شہزادہ ہر قیمت پر گل صنوبر کی کہانی جاننا چاہتا تھا، جس نے اتنی زندگیاں برباد کی۔ اس نے شاکا سے کہا کہ مجھے کسی طرح کوہ کا راستہ بتاؤ تاکہ میں وہاں جا کر خود صنوبر سے ملوں اور اس سے اس کی کہانی سنوں۔ شاکا نے اس کو منع کیا کہ اس نے کہا کہ وہاں جانا خطرے سے خالی نہیں، وہاں سے کبھی کوئی بچ کر نہیں آیا۔ لیکن شہزادے نے بہت زیادہ اصرار کیا۔ وہ ہر قیمت پر شہزادی کو زیر کرنا چاہتا تھا۔ کوہ کا راستہ صرف شاکا ہی جانتا تھا، یا جو شہزادی کے قبضے میں تھے، زحاک اور اس کے ساتھ جو لڑکی تھی وہ جانتے تھے۔ شاکا کا قبیلہ کوہ کے ساتھ تھا، جس کی وجہ سے اس کو راستہ معلوم تھا۔ آخرکار اس نے شہزادے کو راستہ بتا دیا۔ شہزادہ اللہ کا نام لے کر اس راستے پر نکل کھڑا ہوا۔ دن رات گزرتے رہے اور راستہ بہت دشوار گزار تھا، قدم قدم پر موت تھی۔ آخر وہ ایک ایسی جگہ پہنچا جو بالکل کوہ کے ساتھ تھی۔ بہت ہی عجیب و غریب جگہ تھی۔ ابھی وہ وہاں پہ کھڑا سوچ ہی رہا تھا کہ اس کو وہاں پہ ایک بزرگ نظر آئے۔ اس نے ان شہزادے کو سختی سے منع کیا کہ آگے ہرگز ہرگز نہ جائے۔ یہاں سے جو بھی کوئی آگے گیا ہے وہ کبھی زندہ واپس نہیں آیا۔ شہزادے نے کہا میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ شہزادی مہر انگیز کا بتایا کہ وہ کتنی جانیں لے چکی ہے۔ میں انسانیت کے لیے یہ سب کرنا چاہتا ہوں۔ اس بزرگ نے کہا کہ قدم قدم پر وہاں پر موت ہے، دیو جنات پریاں سب ہے جو تمہیں اندر بالکل نہیں جانے دیں گے۔ لیکن شہزادہ بدستور ضد پر اڑا رہا۔ آخر بزرگ نے کہا اگر تم انسانیت کے لیے کرنا چاہتے ہو تو میں بھی تمہاری مدد کروں گا۔ اس نے شہزادے کو ایک تعویذ دیا اور کہا کہ یہ بازو پر باندھ لو۔
اس کے باندھنے سے تمہیں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ بزرگ نے کہا میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، لیکن تم جا سکتے ہو، تمہاری مدد کروں گا۔ شہزادے نے اس کا شکریہ ادا کیا اور آگے بڑھا۔ آگے بہت ہی خطرناک تھی۔ ابھی وہ کچھ آگے ہی گیا تھا کہ اس کو کافی ڈرونی آوازیں آنے شروع ہوئی اور اس کے سامنے 3 خوفناک قسم کی چڑیلیں اس کو اپنی طرف بڑھتی محسوس ہوئیں، اور شہزادہ حیران ساکت وہاں کھڑا رہ گیا۔ جو ہی ان چڑیلوں نے اس کی طرف ہاتھ بڑھائے تو وہ دھواں بن کر اڑ گئی۔ اب شہزادہ سمجھ گیا کہ یہ تعویذ میری حفاظت کر رہا ہے۔ آگے بڑھتا رہا اور کافی پریشانیاں مشکلات اس کو آگے آئیں، لیکن وہ رکا نہیں۔ ایک جگہ پر اس نے کچھ رونے کی آوازیں سنی تو رک گیا۔ اس کو کوئی مدد کے لیے پکار رہا تھا۔ پہلے اس نے سوچا کہ میں آگے نکل جاؤں، پھر انسانی ہمدردی کے تحت رکا کہ نہیں، مجھے دیکھنا چاہیے۔ وہ اس آواز کی سمت پہنچا تو وہاں پہ ایک بڑھیا لیٹی ہوئی تھی، وہ رو رہی تھی، کہتی تھی مجھے بچا لو۔ شہزادہ اس کے پاس گیا، اس کو بٹھانا چاہا، لیکن وہ اسی ٹائم ایک خوبصورت لڑکی میں تبدیل ہو گئی۔ اس نے شہزادے کا بہت زیادہ شکریہ ادا کیا اور کہا مجھے سزا دی گئی تھی، مجھے بڑھیا بنا دیا گیا تھا، جب تک مجھے کوئی شہزادہ نہ چھو لیتا میں ٹھیک نہ ہوتی۔ میں کتنے برسوں سے یہاں پہ پڑی ہوں، لیکن کوئی شہزادہ نہیں آیا، اور تم نے مجھے بچا لیا، اور تم جو مانگو گے تمہیں ملے گا۔ شہزادے نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے صرف کوہ کاف جانا ہے۔ اس نے کہا نہیں شہزادے، آگے مت جائیے، آگے صرف موت ہے۔ شہزادے نے کہا میرا آگے جانا بہت ضروری ہے، مجھے صنوبر سے ملنا ہے۔ تو وہ چونک اٹھی۔ اس نے کہا تمہیں صنوبر سے کیوں ملنا ہے؟ اس نے کہا میں صنوبر سے اس کی کہانی سننا چاہتا ہوں۔ لیکن اس نے پری نے کہا جو بھی کوئی اس کی کہانی سننا چاہتا ہے وہ اس کو اسی ٹائم قتل کروا دیتا ہے۔ اس نے کہا ایسے وہ کیوں کرتا ہے؟ پری نے کہا یہ تو اس کو ہی معلوم ہو، وہ اپنی کہانی کسی کو نہیں سناتا۔ لیکن شہزادے نے کہا یہ بہت ساری انسانی زندگیوں کا مسئلہ ہے، مجھے ہر حال میں صنوبر سے ملنا ہے، مجھے وہاں تک جانے میں میری مدد کرو۔ وہ پری مان گئی، لیکن اس نے کہا کہ میں زیادہ آگے نہیں جا سکتی، لیکن تمہیں راستہ ضرور بتا دوں گی۔ وہ شہزادے کو لے کے آگے نکلی اور اس نے اس کو راستہ بتایا اور کہا کہ میں اس سے آگے نہیں جا سکتی۔ آخر کار شہزادہ کوہ کاف کی سرحدوں میں پہنچ گیا تھا۔ وہاں پر کچھ سپاہیوں نے اسے دیکھا اور رو کر پوچھا کہ تم یہاں کیا کرنے آئے ہو اور تم یہاں پر کیسے آئے ہو؟ وہاں کے سپہ سالار نے پوچھا کہ تم کیوں آئے ہو؟ تو اس نے کہا مجھے ہر حال میں صنوبر سے ملنا ہے۔ اس نے کہا تم صنوبر سے کیوں ملنا چاہتے ہو؟ وہ کسی سے نہیں ملتا۔ اچھا ہوا تم مجھے مل گئے، ورنہ کسی اور کو بتایا ہوتا تمہیں موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا۔ اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس شہزادے کو مہمان خانے میں رکھا جائے۔ اس نے جا کر صنوبر کو اطلاع دی کہ انسانوں کی دنیا سے ایک شہزادہ آیا ہے جو صنوبر سے ملنا چاہتا ہے۔ صنوبر نے اس کو اپنے سامنے پیش ہونے کا حکم دیا۔ اب شہزادہ اور صنوبر آمنے سامنے تھے۔ شہزادے نے دیکھا کہ صنوبر ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان ہے اور وہاں کا شہزادہ ہے۔ صنوبر نے اسے پوچھا کہ تم کیوں آئے ہو اور مجھ سے ہی کیوں ملنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ مجھے آپ کی کہانی کا راز جاننا ہے۔ یہ سن کر صنوبر کو بہت غصہ آیا، کہتے حکم دیا کہ اس کو فوراً قتل کر دیا جائے، اور شہزادے کو فوراً پکڑ لیا گیا۔ شہزادے نے کہا یہ بہت ساری زندگیوں کا معاملہ ہے، آپ کی وجہ سے بہت سارے قتل ہوئے ہیں۔ تو صنوبر بہت حیران ہوا۔ اس نے کہا میری وجہ سے کیوں؟ شہزادے نے کہا کہ شہزادی مہر انگیز آپ کا راز جاننے کے لیے خون کی ندیاں بہائیں، سینکڑوں اس نے قتل کر دیے۔ اب صنوبر بہت حیران ہوا، شہزادی مہر انگیز کو میرے بارے میں کیسے پتا چلا؟ شہزادے نے کہا کہ آپ ہی کی جگہ کے کچھ لوگ وہاں پر آئے تھے، انہوں نے آپ کی کہانی سنائی ہے، لیکن وہ کہانی پوری نہیں سنا سکے۔
جس کی وجہ سے ان کو قید کر دیا گیا ہے۔ اب سنوبر نے غصے سے کہا، میں کسی کو بھی اپنی کہانی نہیں سناتا، تمہیں صبح قتل کر دیا جائے گا۔ اب شہزادے نے کہا کہ تمہاری وجہ سے بہت سی زندگیاں ختم ہو رہی ہیں۔ شہزادی تمہارا راز جاننے کے لیے دیوانی ہو چکی ہے۔ شہزادی کو وہاں سے لے جایا گیا اور قید میں ڈال دیا گیا۔ بعد میں سنوبر نے سوچا، کافی اس پہ غور و فکر کیا۔ اگلی صبح سنوبر نے شہزادے کو اپنے پاس طلب کیا اور کہا کہ اپنی داستان محبت سنانے سے پہلے میں وہ راز جاننا چاہتا ہوں جو تمہیں یہاں تک کھینچ لایا۔ تم میری داستان محبت کیوں جاننا چاہتے ہو؟ تم مجھے کوئی معمولی انسان نہیں لگ رہے۔ تو شہزادے نے کہا، آپ نے ٹھیک کہا، میں ہندوستان کا شہزادہ سمد ہوں۔ سنوبر نے کہا، لیکن تم میری داستان محبت کیوں سننا چاہتے ہو؟ تمہارا اس سے کیا واسطہ؟ اس کی وجہ ہے انسانیت کا قتل۔ سنوبر نے کہا، کیا تم مجھے اس کا ذمہ دار سمجھتے ہو؟ تو شہزادے نے کہا، نہیں، ترکستان کی شہزادی مہر انگیز کی خوبصورتی بے مثال ہے۔ جو بھی شہزادہ اسے حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اس کے سامنے ایک ہی سوال رکھتی ہے، گل نے سنوبر کے ساتھ کیا کیا؟ اب سنوبر نے غصے سے کہا، ہماری زندگی کے سوال سے اس کا کیا تعلق؟ سنوبر نے کہا، اس سوال کا جواب تو کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ تو شہزادے نے کہا، وہ جو سوال کا جواب نہیں دیتا اس کی گردن کٹوا کر محل کے انگاروں پر لگا دیتی ہے۔ سنوبر نے کہا، یہ تو بڑی عجیب و غریب داستان ہے، انسانیت پر ہونے والا ظلم ہے۔ اب شہزادہ سمد نے کہا کہ سینکڑوں شہزادے اس کا ظلم کا شکار ہو چکے ہیں اور اس میں میرا اپنا بھائی بھی شامل ہے۔ سنوبر نے کہا، یہ تو بہت بڑا ظلم ہے، کیا تم نے اس کا بدلہ نہیں لیا؟ شہزادے نے کہا کہ میں اس کا سوال کا جواب دے کر اس سے بدلہ لینا چاہتا ہوں، اس لیے کوہ کاف آیا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں اس کے سوال کا جواب صرف تم ہی دے سکتے ہو، گل نے سنوبر کے ساتھ کیا کیا؟ تو سنوبر نے کہا، مجھے اس بات کی حیرانگی ہے، داستان محبت کو وہاں تک پہنچایا کس نے؟ تو شہزادے نے کہا، ضحاک اور زرین نے۔ انہی دونوں نے داستان محبت کی ادھوری داستان سنا کر شہزادی کو دیوانہ کر دیا ہے۔ سنوبر نے کہا کہ تم پہلے شہزادے ہو کہ تم نے سوال کیا اور میں نے تمہارا قتل نہیں کیا۔ اس سے پہلے جتنے بھی لوگ آئے میں نے سب کا قتل کر دیا۔ جانتے ہو میں نے تمہارے ساتھ ایسا کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ تم یہ سب انسانیت کے لیے کر رہے ہو، تاکہ مہر انگیز کا وہ وحشی سلسلہ ختم ہو چکے۔ سنوبر نے کہا، ٹھیک ہے شہزادے، ہم تمہارے سوال کا جواب ضرور دیں گے۔ اب سنوبر نے شہزادے کے ساتھ کہا کہ چلو میرے ساتھ۔ وہ اس کو لے کر وہاں سے چلا گیا اور وہاں پہ کچھ کھنڈرات تھے، وہاں لے آیا۔ سنوبر نے کہا، کیا تم جانتے ہو میں تمہیں یہاں پر کیوں لے کر آیا ہوں؟ تو شہزادے نے کہا، نہیں، بالکل نہیں۔ سنوبر نے کہا، میری محبت یہاں پر دفن ہے۔ اس کھنڈر کا ذرہ ذرہ ہماری محبت کا گواہ ہے۔ اسی کھنڈر میں ہماری محبت شروع ہوئی تھی اور اسی کھنڈرات میں محبت ختم ہوئی تھی۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارے دوست شہباز نے آ کر ہمیں گل کی خوبصورتی کی اطلاع دی تھی۔ شہباز نے آ کر مجھے بتایا، میں تمہارے لیے کیسی خوشخبری لے کر آیا جسے سن کر تم اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھو گے۔ میں نے اسے مسکرا کر کہا، ایسی کون سی خبر؟ اس نے کہا کہ جو خواب تم اکثر دیکھتے ہو اس کی تعبیر مل گئی ہے۔ وہ بہاروں کی شہزادی، اس کی تصویر مل گئی ہے۔ شہباز نے مجھے بتایا وہ حسن ملکہ جو سب کے لیے راز بنی ہوئی تھی، اس راز سے پردہ اٹھ چکا ہے۔ میں بہت بے چین ہوا۔ میں نے بے چینی سے پوچھا، مجھے جلدی سے بتاؤ۔ ایک ایسی خوبصورتی جو پوری کائنات میں اور کہیں نہیں۔ اس خوبصورتی کا نام ہے گل۔ اب سنوبر نے بے چین ہو کر پوچھا، یہ کس سرزمین کا پھول ہے؟ دوست نے بتایا، سرزمین اوقاف کی شہزادی گل، جو اپنے حسن کی مثال آپ ہے، یعنی گل سلطان التمش کی بیٹی ہے۔ اس کے دوست نے کہا، بالکل، اس کی خوبصورتی کا اس دنیا میں کوئی ثانی نہیں۔ اب سنوبر نے کہا، یہ تو بڑی حیرانگی کی بات ہے، گل جیسی حسین اور ماہتاب لڑکی سلطان التمش کی بیٹی ہے،
اس کے دوست نے کہا اس میں کیا حیرانگی کی بات ہے؟ سنوبر نے کہا حیرت کی بات تو ہے، اگر یہ سلطان التمش کی بیٹی ہے تو ابھی تک اس کا چرچا کیوں نہیں ہوا؟ کیوں اتنے پردوں میں وہ روپوش رہی؟ تو اس کے دوست نے کہا یہی تو راز کی بات ہے، گل کو آج تک پردوں میں چھپا کر رکھا گیا ہے، آخر راز کیا ہے؟ تو اس نے دوست نے کہا اس کو آج تک کسی غیر مرد نے نہیں دیکھا، اس کی پرورش محل میں ہوئی، آج تک محل کے لوگوں نے بھی ٹھیک طرح سے گل کو نہیں دیکھا، کسی غیر مرد کی تو بات ہی اور ہے۔ اب سنوبر نے کہا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا یہی تو ممکن ہے، گل اب جوان ہو چکی ہے، لیکن حیرت کی بات ہے اس کی ایک انگلی بھی کسی مرد نے نہیں دیکھی۔ سنوبر نے کہا یہ تو بڑی حیرت انگیز بات ہے، ہم اس سے ایک بار تو ضرور ملیں گے۔ شاویز نے کہا تمہارے لیے یہ بات کسی خطرے سے کم نہیں، کیونکہ التمش تمہارے باپ کا جانی دشمن ہے۔ سلطان التمش کو پتہ چلا کہ تم بادشاہ کو کاف کے بیٹے ہو تو وہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ سنوبر نے کہا انجام کچھ بھی ہو میرے دوست، اب تو ہم اس شہزادی کا ضرور دیدار کریں گے جس کا آج تک کسی نے دیدار نہیں کیا۔ سلطان التمش کو اپنی بیٹی بہت عزیز تھی، بچپن سے لے کے جوانی تک اس کو پردوں میں رکھا گیا کیونکہ یہ بلا کی خوبصورت تھی، وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس کو کوئی اور دیکھے۔ کیا سنوبر شہزادی گل تک پہنچنے میں کامیاب ہو سکے گا یا نہیں؟ کیا شہزادہ سمت کو اس کے سوال کا جواب مل سکے گا یا نہیں؟ شہزادی مہر انگیز کا کیا انجام ہوگا؟ سٹوری اچھی لگی ہو تو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی اور آخری قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ کہ قصے ہیں یوں بہت پیار سے کسی نے کہا، یہ گل اور سنوبر کی ہے داستان۔